سر ہم کتابیں بچپن سے پڑھتے ہیں، کہانیاں بڑی فیسینیٹ کرتی ہیں، اور بالخصوص مافوق العقل باتیں کہانیاں زیادہ فیسینیٹ کرتی ہیں۔ اچھا، اس میں سر ایک کہانیاں ایڈ ہو جاتی ہیں صوفیہ اکرام کی جو بالکل ہی عقل سے ماور ہے۔ لائک کسی بزرگ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ 2 مہینے روٹی کھائے بغیر ایک ہی کمرے میں رہے، کوئی دریا میں کھڑے رہے اور ان کے پاؤں کا ماس مچھلیاں کھا گئیں، کوئی کنویں میں کتنے 21 دن الٹا لٹکے رہے۔ اس طرح کے کئی جو کہ میڈیکل نہیں مانتی سر ان کو، اس طرح کی کئی کہانیاں کیونکہ شامل ہو چکی ہیں، فیسینیٹ بھی بڑی کرتی ہیں۔ ہمیں ان کہانیوں کو پرکھنا چاہیے۔ کیا کبھی امت کو ایک اکٹھ کے ساتھ بیٹھ کے ان سب چیزوں کو نکال نہیں دینا چاہیے؟ کیا نکالنا بھی چاہیے کہ نہیں نکالنا چاہیے؟ اور ایک یہ بھی سوال ہے کہ کہاں سے ایڈ ہو گئی، لاجک پہ تو یہ پوری نہیں اترتی۔ یہ اکثر و بیشتر میری گفتگو ہوتی رہتی اس موضوع پر، اور میں ایک بات یہ کہتا رہتا ہوں کہ یہ کہانیاں اس وقت تک ہماری زندگی سے نکل نہیں پائیں گی جب تک کہ ہم اپنے کانسیپٹ میں کلیئر نہ ہوں کہ ہم کسی ایسے شخص کے پاس، جس کو ہم درویش کہتے ہیں، ولی اللہ کہتے ہیں، صاحب علم کہتے ہیں، اس کے پاس جا کیوں رہے ہیں؟ میں تو ایسے صاحبان کی تلاش میں رہتا ہوں جہاں یہ پتہ چلے کہ صاحب یہ کوئی مافوق الفطرت طاقتوں کا مالک ہے بندہ، اسی دعا فوری طور پہ قبول ہو جاتی ہے۔ تو وہ جو میری تلاش ہے ایسے لوگوں کی، وہ تلاش مبنی ہے ایک بات پر صرف، کہ میری دنیاوی کام ہوتے چلے جائیں، میری دنیا آسان ہو جائے۔ تو جب تک میرا مطمع نظر یہ ہے کہ یہ صاحب علم لوگ جو ہیں، ان کا استعمال یہ ہے کہ میں ان کے پاس چلا جاؤں اور میری دنیاوی مشکلات جو ہیں اس کے لیے دعا کریں، وہ دعا حل ہو جائے، میری کام حل ہو جائے۔ جب تک میں نے کرائیٹیرین یہ بنائے رکھنا ہے ان لوگوں کے بارے میں کہ ان کی دعا پوری ہوئی کہ نہیں ہوئی، جب تک کرائیٹیرین میں نے یہ بنائے رکھنا ہے کہ میں ان کے پاس گیا، انہوں نے میری طرف صرف آنکھ اٹھا کے دیکھا اور میں اپنے وقت کا ولی بن گیا، تو یہ سب کہانیاں مجھے فیسینیٹ کرتی ہی رہیں گی۔ ٹھیک سر، میں ان کہانیوں کو اپنی زندگی سے نکال نہیں پاؤں گا۔ ٹھیک ہے سر۔ ہاں، جس دن میرے ذہن میں یہ آ گیا کہ یہ صاحب ہیں، ان کی فضیلت یہ ہے کہ انہوں نے بہت کشٹ کاٹے ہیں زندگی میں، بہت مشقت کی ہے، رب کی بندگی صحیح معنوں میں کی ہے، اور اس کے نتیجے میں اس پر اللہ کی ایک رحمت یہ ہوئی ہے کہ رب تعالیٰ نے اسے اپنے دین کی سمجھ عطا فرما دی ہے، رب تعالیٰ نے اسے علم عطا فرما دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے دانش سے نوازا ہے۔ تو میں ان کے پاس جا کے وہ ٹریننگ حاصل کروں کہ میرے لیے آسان ہو جائے کہ میں رب کے بتائے ہوئے راستے پہ چل سکوں، اس میں دنیا نہ آئے۔ جب وہ غرض میری دنیاوی نہیں رہ جائے گی، صرف علم کا پہلو رہ جائے گا، تو پھر مجھے یہ فرق نہیں پڑتا ہے کہ اس آدمی کی دعا کی قبولیت کی پرسنٹیج کیا ہے، اس آدمی کے پاس کرامات کیا ہیں، اور اس آدمی کو کیا کیا مافوق الفطرت طاقتیں حاصل ہیں۔ پھر ادھر میری نظر نہیں جائے گی، میں ان کو خود ہی ڈسکارڈ کرتا چلا جاؤں گا کہ ان سے مجھے کیا لینا ہے، مجھے تو ان سے علم سیکھنا ہے،
اور وہ ٹریننگ لینی ہے جس کے ذریعے سے میں رب کے راستے پر چلتا چلا جاؤں. شاہ صاحب اس میں میں ایک وضاحت تھوڑی سی چاہوں گا کہ یہ سب کہانیاں گھڑی کیسے گئیں؟ مطلب یہ ان کے زمانے میں کیا ایسا تھا اور کیا یہ بعد میں ہوا؟ میرے خیال میں یہ صرف خیال ہے, جی جی یہ میرا گمان ہے. جی جی ہوتا یہ ہے کہ جن صاحب کے پاس ہم جاتے ہیں جی سر ہمیں ان سے عقیدت ہوتی ہے, سر ان سے محبت ہوتی ہے, تو ہم اپنی اس محبت کی وجہ سے ان کو یہ سمجھتے ہیں یہ سب سے اچھے ہیں. تو اگر کوئی شخص ذکر کرتا ہے کہ میں ایک ایسے صاحب کے پاس گیا ہوں اور وہاں گیا تو میرے دل میں یہ تھا, خواہش تھی کہ آج میں بھنا ہوا گوشت کھاؤں, تو میں وہاں تھوڑی دیر بیٹھا. کچھ دیر کے بعد ان صاحب نے ایک الماری میں سے بول نکالا اور اس کے اندر بھنا ہوا گوشت تھا, گرم کر کے انہوں نے مجھے دے دیا. تو میرے دل کی بات بوجھ گئے. اب جو صاحب یہ سن رہے ہیں ان کو تو تو آئے گا کہ میرے مرشد تو ان سے زیادہ بڑے تھے. تو انہوں نے اس سے بڑی کہانی بیان کر دی کہ نہیں میرے مرشد تو یہ کر لیتے تھے. جب ان دونوں کے بیانات پڑھے تیسرے کو اور آیا تو اس نے اپنے مرشد کو اس سے اوپر پہنچا دیا. تو یوں بڑھتے بڑھتے یہ چیزیں پھیلنا شروع ہو گئیں. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ ہمارا مطمع نظر, ہمارا جو آبجیکٹو ہے ان کے پاس جانے کا, وہ ہوتا ہی دنیاوی ہے. تو ہم ان سے پھر فیسینیٹ ہو کے ان سے متاثر انفلوئنس ہو جاتے ہیں ہم, اور ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں. اور پھر شکایات کا ایک انبار ہوتا ہے ہمارے یہاں کے, میں وہاں گیا کچھ بھی نہیں ہوا. وہ جو بندہ ہے جس کے پاس ہم گئے ہیں, اگر وہ واقعی صاحب علم ہے, وہ اپنے بارے میں کبھی یہ نہیں آپ سے کہے گا میرے پاس یہ قوت, میرا یہ کام. وہ اگر واقعی صاحب علم ہے وہ تو آپ کو بلاتا ہے رب کی طرف. آپ گئے کہ میں دعا کرانا چاہ رہا ہوں, کہ نہیں ضرور میں کر دیتا ہوں دعا, لیکن شاہ صاحب رب تو آپ کی بھی سنتا ہے, شاید مجھ سے زیادہ آپ کی سنتا ہے. تو آپ براہ راست کیوں نہیں ان سے کہتے ہیں, رب سے کہتے ہیں, سنے گا وہ آپ کی. تو اپنے بارے میں وہ فوری طور پہ آپ سے ایک بات کہہ دے گا کہ آئیے بسم اللہ سر آنکھوں پہ تشریف رکھیے, جب جی چاہے تشریف لے آئیے آپ. لیکن میری گزارش یہ ہوگی کہ رب سے اگر مانگنا ہے تو آپ خود مانگیے. وہ آپ کو رب کی طرف دھکیلے گا کہ آپ رب کے ساتھ رابطہ رکھیے, خود مانگیے. ٹھیک ہے سر. اپنی طرف نہیں بلائے گا. تو یہ اس کی وجہ بن جاتی ہے.